بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 11ویں بحر خفیف ہے۔ فاعلات مستفعل فاعلات، اس میں دیکھیے کیا کیا گیا ہے، مستفعل کو الگ جز مانا ہے، اس کو الگ کر دیا ہے، اور لن کو الگ کر دیا، ایک میں نہیں کیا ہے۔ تو اب اس سے کیا ہوگا، اس سے یہ ہوگا کہ اس صورت میں مس یہ بن جائے گا سبب خفیف، تفع یہ بن جائے گا وطد مفروق، اور لن کیا بنے گا، سبب خفیف۔ اور اگر ملا کے پڑھتے ہیں تو ایسی صورت میں پے در پے دو سبب خفیف ہوں گے، مستف، اور اخیر میں علن یہ وطد مجموع ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ یہ بحر اس طرح نہیں ہے، اس کو مستفع یعنی ایک سبب خفیف، دوسرے نمبر پر وطد مفروق، لن الگ کیجئے اس کو، وہ سبب خفیف بنائیے۔ دو بار فاعلات مستفعل فاعلات، اسی کو دو بار کر دیجئے۔ اس کے عروض 3 ہیں اور ضربیں 5۔ پہلا عروض صحیح فاعلات، پہلا عروض صحیح ہے فاعلات، یعنی کوئی ترمیم اس میں نہیں ہے۔ اس کی 2 ضربیں ہیں، اول اسی کی طرح صحیح فاعلات، کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ مثال ہے حل اہلی ما بین درنا فبادو لا وحلت الویتم بالسخالی۔ پہلے وزن دیکھیے، حل اہلی فاعلات ما بین در مستفعل، ما بین در مستفعل، نا فبادو فاعلات لا وحلت فاعلات الویتن مستفعل، الویتن الویتن الویتن، ال سبب خفیف، وی یا وطد مفروق، وی یا واو متحرک، پہلی والی یا ساکن، پھر دوبارہ یا متحرک ہو جا رہے، وی یا تفع، اور پھر ہے تن لن، بالسخالی فاعلات، بیٹھ رہا ہے نا۔ مفہوم اس کا ہے حل اہلی ما بین درنا فبادولا وحلت علویت بالسخال۔ اس میں دیکھیے 3 جگہوں کے نام ہیں، درنا، بادولا اور سخال، یہ 3 جگہ کے نام ہیں۔ جگہ کے نام آ جائیں گے تو پتہ ہی نہیں چل رہا۔ اب درنا دیکھیے کیا ہو سکتا ہے، دارا دورو سے درنا، یہ فعل ماضی جمع متکلم کا صیغہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس پر بینات لگا ہوا ہے، تو اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ کوئی جگہ کا نام ہے۔ چلیے بہرحال یہ 3 جگہ کے نام ہیں، اس کے حساب سے ترجمہ کیا ہوگا، میرے گھر والے درنا اور بادولا کے درمیان اترے۔ حل یحلو کا معنی ہوتا ہے قیام کرنا، اترنا، منزل کرنا۔ میرے گھر والے یہ درنا اور بادولا کے درمیان اترے، اور وہ سخال کی بلند جگہ پر منزل کی، اور اس نے، کس نے، محبوبہ کسی فرض کیا ہو، اور اس نے سخال کی بلند جگہ، الویہ کا مطلب کیا، اردن الویہ، بلند جگہ، اور اس نے سخال میں واقع یا سخال کی بلند جگہ پر منزل کی یا اقامت کی۔ چلیے اس ضرب میں تشعیص بھی جائز ہے، کیا جائز ہے، تشعیص بھی جائز ہے، یعنی مفعول کر دینا۔ اس ضرب میں تشعیص بھی جائز ہے، یعنی مفعول کر دینا۔ تشعیص آپ سمجھتے ہیں، فاعلاتن کو فاعلاتن کر کے مفعول بنا دینا، یا فاعاتن کر کے مفعول بنا دینا، یعنی عین کو حذف کر دیجئے تب بھی وزن وہی بنے گا، یا لام کو حذف کر دیجئے
ہاں جب بی وزن بنے گا فاعاتن مفعول فالاتن مفعول، وہی بن رہا ہے نا، تو یہ تشریح ہو گئی۔ لیکن اس کے تحت جو شعر دیا ہے تو اس شعر کے اندر جو عروض آ رہا ہے اس عروض میں آپ دیکھیں گے ایک تبدیلی اور آ رہی ہے۔ وہ تبدیلی کیا آ رہی ہے؟ وہ تبدیلی ہے خبن کی، فاعلاتن کی جگہ پر کیا بن رہا ہے؟ فعلاتن، دیکھ رہے ہیں نا، تو خبن ہو رہا ہے نا اس میں۔ حالانکہ جو خفیف کے تحت ضربیں بتائی ہیں وہ کتنی بتائیں؟ 3 ضربیں بتائی، 3 عروض بتائے ہیں۔ 3 عروض میں سے پہلا عروض صحیح ہے اور دوسرا عروض محذوف ہے اور تیسرا عروض مجزوم صحیح ہے، چوتھے عروض کا ذکر اس کے اندر نہیں ہے، اور جو مثال دی گئی ہے اس مثال کے اندر ایک چوتھا عروض بھی بن رہا ہے، اس مثال میں چوتھا عروض بھی بن رہا ہے نا، فعلاتن بن رہا ہے، فاعلاتن کی جگہ فعلاتن، تو کیا ہوا اس میں؟ خبن ہوا ہے، پہل دوسرا ساکن جو ہے حذف ہوا ہے، فاعلاتن کی جگہ فعلاتن۔ چلیے اس لیے نشان لگا دیا حضرت نے، آپ دیکھیے دونوں کے نیچے کیا کر دیا ہے؟ نشان لگا دیا ہے، نشان لگا ہے نا فعلاتن۔ دیکھیے 2 شعر دیے نا، دونوں شعر میں جو عروض ہے فعلاتن فعلاتن آ رہا ہے، نشان لگا دیا ہے۔ دیکھیے لیس مما تفستراح بمیتن، حب میتن یہ بنے گا، حب میتن فعلاتن، انما المیت میت الاحیائی۔ دیکھیے وزن کیسے بیٹھے گا فاعلاتن کا؟ لیس مما فاعلاتن، لیس مم فاعلا ماتن، لیس مما فاعلاتن، تفسترا مفاعل مفاعل تفسترا۔ اچھا حب میتن فعلاتن، حب میتن فعلاتن، انما المی فاعلاتن، انما الفاعلا میتن، بیٹھ رہا ہے کہ نہیں وزن؟ انما المی فاعلاتن، تو میت المفاعل، تو میت المفاعل، احیائی مفعول، یہی ہے تشریح۔ احیائی یہ فاعلاتن کی جگہ پر کیا ہو گیا؟ فاعلاتن یا فاعلاتن کر کے مفعول بن گیا۔ دیکھیے دوسرا مصرع، دوسرا شعر سنیے، انما المیت من یعیش کئیبا، اس کی تختی کس طرح؟ انما المی فاعلاتن، تو من یعی مفاعل، شکئیبا فعلاتن، شکئیبا فعلاتن، کاسفن، کاسفن میں نہیں رکیں، کاسفم با فاعلاتن، کاسفم فاعلا باتن، کاسفم با فاعلاتن۔ اچھا لہو قلی مفاعل، با کے بعد آ رہا نا لہو قلی، بیٹھ رہا لہو مفا، الٹا پیش ہے نا، جو الٹا پیش ہے تو واو بھی ہو گیا، وہ لہو مفا قلی اے لن، لہو کا یہاں تک آئے گا، لہو کا مفا اے لی لن، للرجائی فاعلاتن، اس میں صحیح ہو گیا نا، دونوں سے ملتا جلتا تھا اس لیے لگتا ہے دونوں کو دے دیا۔ دیکھیے ترجمہ ہوگا، وہ مردہ نہیں ہے جو مر کر کے آرام پا گیا، من مات فاستراح لیس بمیتن، جو مر گیا اور آرام پا گیا وہ حقیقت میں مردہ نہیں ہے، مردہ تو وہ ہے جو زندوں میں رہ کر مردہ ہے، میت الاحیائی، زندوں کا مردہ مطلب کیا ہوا؟ یعنی زندوں میں رہ کر کے مردہ ہے۔ چلیے دوسرے شعر کا، انما المیت من یعیش کئیبا، مردہ تو وہ ہے جو زندگی گزارے رنجیدہ ہو کر، کئیبن رنجیدہ ہو کر، کاسفم بالہ، شکستہ خاطر ہو کر، شکستہ دل ہو کر، کاسف ٹوٹا ہوا، اور بال مانے دل،
خاطر، کاسفم بالہ اس حال میں کہ اس کا دل ٹوٹا ہوا ہو، قلیل الرجائی کم امید ہو کر، کہ امید ہے اس کی کم ہو، شکستہ دل ہو، رنجیدہ ہو، وہ مردہ ہے اگرچہ اس کے جسم میں روح ہے، وہ دوڑتا بھی ہے، چلتا بھی پھرتا بھی، لیکن کیا ہے زندگی کے جو ضرورت کی چیزیں تھیں، زندگی کا جو فائدہ تھا کہ جس سے وہ لطف اندوز ہوتا، وہ نہیں کر پا رہا ہے، اس لیے مردہ برابر ہے دیکھیے دوم، یہ تو پہلا عروض تھا، پہلی ضرب تھی، اور اسی کے تحت جو ہے ضمناً دوسری بھی بات آ گئی۔ اب دوسری ضرب آ رہی ہے پہلے عروض کی، محذوف فاعل، یعنی فاعلاتن کے بجائے کیا ہے فاعل، حذف کر دیجیے آپ سبب خفیف کو، تن کو حذف کر دیں گے، فاعلہ بنے گا، فاعلہ غیر مانوس تھا تو فاعل مانوس بنا دیا۔ لیت شعری حل ثم حل آتینہم ام یحولن من دون ذاک الردا، لیت شعری فاعلات حل ثم حل مستفعل، حل ثم حل ثم مستفعل، حل ثم حل مستفعل، حل لن، آتینہم فاعلات، آتینہم فاعلات، ام یحولن فاعلات، من دون ذا مستفعل، کردا فاعل، فاعلات کی جگہ پر کیا بنا یہاں پر حذف کر دیا پورے سبب خفیف کو، تو فاعل بن گیا۔ کاش مجھے معلوم ہوتا، شعر علم شعور، کاش مجھے معلوم ہوتا، حل ثم حل تاکید کے لیے، کہ کیا میں ان کے پاس پہنچ پاؤں گا، حل ثم حل استفہام در استفہام ہو رہا ہے، کاش مجھے معلوم ہوتا کہ کیا میں ان کے پاس پہنچ پاؤں گا، ام یحولن، آتین میں جو نون ہے یہ نون ثقیلہ تاکید کے لیے ہے، ام یحولن من دون ذاک الردا، ردا کے معنی ہلاکت موت، یہ یحولن کا فاعل ہے، حالہ یحولو کے معنی ہوتا بیچ میں حائل ہو جانا، اور نون اس میں بھی نون خفیفہ ہے تاکید کے لیے، یا اس کے سامنے موت حائل ہو جائے گی، من دون ذاکا، یا اس کے سامنے موت حائل ہو جائے گی، کاش مجھے علم ہوتا کہ میں پہنچ بھی پاؤں گا اس کے پاس، ان کے پاس، یا یہ کہ اس کے سامنے اس کے ارد گرد موت حائل ہو جائے گی۔ یہ تو پہلا عروض چل رہا تھا صحیح، اب دوسرا عروض سنیے، دوسرا عروض محذوف فاعل ہے، اس کی ضرب بھی محذوف فاعل ہے، ان قدرنا یومن علی عامری، ان قدرنا فاعلات، یومن علی مستفعل، عامر فاعل، ننتصف من، ننتصف من فاعلات، ننتصف من فاعلات، او ندع، او ندع کہاں چلا، اچھا ہو سے چلے گا نا، ہو او ندع، ہو کو الٹا پیش کے ساتھ پڑھیے نا، ہو او ندع مستفعل، ہو او ندع مستفعل، ہو لکم فاعل، ہو لکم فاعل۔ دیکھیے انتصاف نصف سے بنا ہے، انتصاف کے معنی ہوتا ہے آدھا لے لینا، دو لوگ ہیں تو دو لوگوں کو جب کوئی سامان بٹے گا حق تو کتنا کتنا ملے گا، آدھا آپ کو اور آدھا ہمارا، تو اب اگر ہم کہیں کہ ہم نے اس سے آدھا لے لیا تو اس کا مطلب کیا ہوگا، پورا حصہ ہم نے لے لیا، جتنا حصہ ہمارا بن رہا ہے۔ یہ میں نے اس لیے کیا کیونکہ حضرت نے آگے جو ترجمہ کیا وہ کیا کیا ہے، ہم اس سے پورا پورا اپنا حق لے لے، تو آپ کہیں گے یار پورا کہاں ہے، تو نصف آ رہا ہے، آپ سوال کر سکتے ہیں کہ یہ پورا کہاں سے ترجمہ آ گیا، تو اس اعتبار سے ترجمہ ہے، ہم اور آپ دونوں بھائی بھائی ہیں، تو اب کوئی سامان ہے، اس سامان میں دونوں کا حصہ ہے، تو اس میں آدھا میرا ہے اور آدھا آپ کا ہے، تو وہی آدھا جو میں لوں گا وہی میرا پورا حق ہے، وہی آدھا پورا حق ہے۔ چلیے اگر ہم یا ان قدرنا یومن علی عامرین، اگر ہم کسی دن عامر کے اوپر قابو پا گئے نا، اگر ہم کسی دن عامر کے اوپر قابو پا گئے تو جانتے ہو کیا ہوگا، ننتصف من ہو،
تو ہم، یہ بھی دیکھیے جزا ہے، ننتصف یہ جزا اس کی وجہ سے مجزوم ہے، تو ہم اس سے اپنا پورا پورا حق لے لیں گے. ترجمہ کیا ہو رہا ہے؟ تو ہم اس سے اپنا پورا پورا حق لے لیں گے جو آدھا بنتا ہے. ٹھیک ہے. او ندعہ لکم، یا ہم اسے تمہارے لیے چھوڑ دیں گے، ہم اسے تمہارے لیے چھوڑ دیں گے. دیکھیے یہ تو ہو گیا دوسرا عروض. اب تیسرا عروض مجزو صحیح، اس کی دو ضربیں ہیں. اول اسی کے مثل مجزو صحیح، یعنی کچھ نہیں کرنا ہے. تو مجزو کا مطلب کیا ہوا؟ آخر سے فاعلات حذف کر دیجئے. آخر سے ایک ایک جز حذف کریں گے تو ایک ایک جز کون ہوئی؟ فاعلات ہی بنے گا. تو فاعلات مستفعل، فاعلات مستفعل، یہ ہو گیا. مثال ہے لیت شعری ماذا ترى ام عمر فی امرنا. اس کا ترجمہ نہیں ہے، چھوٹ گیا لگتا ہے. دیکھیے لیت شعری فاعلات ماذا ترى مستفعل، ماذا ترى مستفعل. آکے تا پہ رک جائیے گا. ماذا مستفعل، ام عمر فاعلات فی امرنا مستفعل. کاش مجھے معلوم ہوتا کہ ام عمر ہمارے معاملے میں کیا رائے رکھتی ہے. کاش معلوم ہوتا کہ ہمارے معاملے میں ام عمر کیا رائے رکھتی ہے. دیکھیے دو مجزو مخبون مقصور فعول. دو مجزو تو وہی ہے، جب عروض مجزو ہے تو ضرب بھی مجزو ہوگی. ایسا تھوڑی کہ عروض میں سے ایک چیز حذف کر دیجئے پہلے مصرے میں سے، دوسرے مصرے میں باقی رکھیے. ایک ہاتھی دوسرے ہاتھی کا بچہ ہو جائے تو کیا ہے؟ دوسرا بھی مجزو رہے گا ہی، اور ساتھ ہی ساتھ دوسرا جو دوسری ضرب ہے وہ مخبون ہے، اور مخبون ہی کے ساتھ ساتھ مقصور بھی ہے. مخبون کا مطلب کیا ہو گیا؟ کہ دوسرے ساکن کو حذف کر دیجئے. اور مقصور یعنی قصر کا مطلب کیا ہو گیا؟ قصر کا مطلب یہ ہو گیا کہ سبب خفیف کے پہلے کیا ساکن کو حذف کر کے اس کے بعد جو بچ رہا ہے متحرک اس کو ساکن کر دینا. دو حرف تھے، ایک پہلا متحرک دوسرا ساکن، تو ساکن کو حذف کیجئے. اب ایک حرف بچا اس کو بھی ساکن کر دیجئے، اس کو بھی لنگڑا کر دیجئے. دیکھیے تو اس میں یہ ہوا ہے. تو اب کیسے بنا دیکھیے کیا تھا؟ فاعلات مستفعل، غور سے سننا، مستفعل. تو اس لیے دیکھو لن کو الگ کیا تب یہ قصر بن پائے گا اس میں. اس لیے قصر کس کے ساتھ آئے گا؟ سبب خفیف کے ساتھ آئے گا، سبب خفیف کے ساتھ. اگر مستفعل کر دیں گے تو پھر علن بن جائے گا نا یہ، تب تو اس میں کر نہیں سکتے، تب تو وہ قصر بن نہیں پائے گا. تو اب دیکھیے کیسے فعول بنا ہے. تو سب سے پہلے آپ کیا کیجئے؟ خبن کیجئے، دوسرے ساکن کو حذف کیجئے. تو کیا ہو جائے گا؟ مستفعل کی جگہ پر متفعل. پھر اس کے بعد آپ لن کے نون کو حذف کر کے لام کو ساکن کر دیجئے. تو اب کیا ہو گیا؟ متفعل، متفعل، متفعل فعول، متفعل فعول. تو دیکھیے فعول بن گیا نا. کل خطب ان لم تکن ان لم تکون نو غضبتم یسیرو. دیکھیے کل خطب، کل خطب فاعلات ان لم تکو مستفعل نو غضبتم فاعلات، نو غضبتم فاعلات یسیرو فعول. دیکھیے کل خطب ترجمہ ہوگا ہر مصیبت، خطب مانے مصیبت پریشانی، ہر مصیبت یسیر ہے آسان ہے، مگر کب؟ ان لم تکونو غضبتم، اگر تم غضبناک نہ ہو. اگر تم غضبناک نہ ہو تو چاہے جتنی بڑی مصیبت ہو سب آسان. اس کا مطلب کیا ہوا؟ تمہارا غضبناک ہونا یہ سب سے بڑی مصیبت ہے. یعنی سب سے زیادہ پریشانی کا باعث کون ہے؟ تمہارا غضبناک ہونا. تم غضبناک نہ رہو، تمہارا غضب نہ رہے تو جتنی بھی مصیبت ہے سب کے سب آسان ہے. اس بحر کے حشو میں فاعلات مستفعل میں خبن کف اور شکل آتا ہے.
تو یہ فعلاتن، دیکھیے فعلاتن آیا تھا نا، تو یہ فعلاتن، مفاعلن، فاعلاتو، مستفعلو، فعلاتو، مفاعلو ہو سکتے ہیں۔ چلیے سب ملا لیجیے گا کیسے ہوتے ہیں۔